انگریز کو راضی کرنے کی پوری اپنی طرف سے کوشش کی تھی. وہ جو بوٹ پالچی والا ان لوگوں کا ایک چکر ہے نا, اس میں دے ٹرائیڈ دیئر لیول بیسٹ. الٹیمیٹلی بات یہ ہے جو شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں نا, بیگرز کین ناٹ بی چوزرز, دے آر دی ایکچوئل بیگرز. تا اسماعیل کی بات ہوئی تو کیا کہنا چاہیں گے انہوں نے جو امریکہ میں اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ بیسیکلی ہی وانٹیڈ ٹو ٹیل دیم کہ بھائی ہم آپ کے بہت بڑے غلام ہیں, اور جو امر بالمعروف ہے یہ اس نام سے ایک منسٹری ہے افغانستان میں, اور طالبانوں کی منسٹری, اور یہ طالبانائزیشن کی بات کی جا رہی ہے. میں ایک چیز یہ مولوی حضرات کو بھی کلیئر کروں کہ یہ کوئی اینٹی اسلامک بات اس نے نہیں کی تھی, وہ انگریزی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیں, لیکن اس نے انگریز کو راضی کرنے کی پوری اپنی طرف سے کوشش کی تھی. وہ جو بوٹ پالچی والا ان لوگوں کا ایک وہ چکر ہے نا, اس میں دے ٹرائیڈ دیئر لیول بیسٹ. لیکن الٹیمیٹلی بات یہ ہے جو شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں نا, بیگرز کین ناٹ بی چوزرز, تو دے آر دی ایکچوئل بیگرز ہو کین ناٹ بیکم چوزرز. کبھی بھی نہیں بن سکتے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ جا کے آپ سے سوال دال ہو رہا ہو اور جواب آپ کا چنا ہو رہا ہو, جب آپ سے وہ ٹیکنالوجی کی بات کرے تو آپ اسے کر کے تو پھر بولے مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا. بھائی جب نہیں پتا تو گھگو تم گئے کیوں ادھر؟ یو آر نو مور مفتاح اسماعیل رائٹ ناؤ, یو آر نو مو کوکو مو بیچنے والا. بھائی اس نے تم سے نہیں پوچھنا کہ تم کوکو مو کے پیکٹ میں, کوکو مو کے اونر بھی ہے نا خیر سے, وہ 4 دانے ڈالتے ہو یا 5 دانے ڈالتے ہو کوکو مو کے, اس نے تم سے پوچھنا ہے کہ بھائی جان تم اس وقت پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو ہو. 22 کروڑ عوام میں, جس میں میں بھی آتا ہوں, میری بےزتی ہو رہی تھی وہاں پر مفتاح اسماعیل کی صورت میں جب وہ اس طرح کا سوال پوچھا تو, اور آگے وہ جو ہے نا وہ شکل کٹ کے بیٹھا ہوا تھا. تو اس چیز پہ قوم کو ان سے سوال کرنا چاہیے کہ جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو بھائی کیوں جاتے ہو؟ تم کسی بیوروکریٹ کو بھیج دیتے, پرانی گورنمنٹ کی بھیج دیتے, وہ اس سے پہلے تمہاری گورنمنٹ میں بھی رہا تھا. بیوروکریٹ 60 سال کا بابا جب تک نہیں ہو جاتا وہ تب حکومت کا ہی ہوتا ہے, اس کو کم از کم فیکٹس اینڈ فگرس کا پتہ ہوتا ہے. اسے جب جا کے جب سے مفتاح اسماعیل صاحب آئے پریس کانفرنس کریں, بھائی تم فواد چودھری بن جانا بعد میں, لیکن ابھی تمہیں پتہ ہے جب تمہارا باہر کا وزٹ ہے تو 2-1 دن تم تیاری کر لو نا کہ جناب اس کے بارے میں مجھے پتہ ہونا چاہیے. ہم تو لوکل سطح پہ اگر کسی گلی میں بھی خطاب کرنے جاتے ہیں تو پہلے پتہ کرتے ہیں کہ بھئی اس گلی کا مسئلہ کیا ہے, اس گلی میں کتنی پکی ہے, کتنی کچی ہے, کتنے میٹر لگے ہوئے ہیں, کتنے جناب بل آتا ہے لوگوں کے پاس, کتنے لوگ ادھر وابڈا میں ملازمت کر رہے ہیں, کتنے لوگ ادھر کس چیز میں ملازمت کر رہے ہیں, کتنے بے روزگار ہیں. ٹوٹل 50 گھروں والی گلی بھی پہلے اس کا پوچھ کے جاتے ہیں, وہاں کے کسی لوکل کو ساتھ بٹھا دیتے ہیں. تو یہ جس ملک میں جا رہے ہیں اور جن لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے انہیں, اپنے گھر کا نہیں پتہ ہے نا. یہ بدنامی کس کی ہو رہی ہے بہن؟ یہ میری اور آپ کی بدنامی ہو رہی ہے. کل کو لوگ آپ کو بھکاری بولیں گے, مجھے بھکاری بولیں گے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کل کو سارا ملبہ ہمارے ملک پہ گرنا ہے. ان لوگوں نے تو اپنے بچوں چچوں کو لے کے انہوں نے باہر آئلینڈ ریزورٹ سارے خریدے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد ادھر دفع ہو جانا ہے ان سب نے, پیچھے خوار ہونا ہے تو ہم لوگوں نے ہونا ہے. ابھی بوئنگ 777 جو ہے وہ فلی جا رہا ہے, آپ کیا کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کافی اس کے حوالے سے ہے کہ راشد منہاس جیسا حوصلہ اللہ پائلٹ کو نصیب کرے, آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ ایکسٹریم پہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں. میں میاں صاحب زرداری صاحب میں سے کسی کو اگر توفیق نصیب ہو رہی ہے تو ان کی ٹبر میں سے, یا فضل الرحمان صاحب کا ہے, باقی جتنے سیاستدان حضرات جا رہے ہیں, ان سب کو میں پہلے سے ہی ان کے ٹبر سمیت عمرے کی مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے خرچے پہ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم ان سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ آپ عمرہ کرائیں, ہمارے خرچے پہ کرائیں, اپنے نوکر چاکر کو بھی لے جائیں, لیکن خدا کا واسطہ ہے وہاں جا کے ایک وعدہ کر کے آئیے گا کہ رسول اللہ علیہ السلام آپ کے صدقے میں یہ ملک ہمیں ملا ہے, آج کے بعد اس ملک سے غداری یا بے وفائی ہم نہیں کریں گے. آپ یہ کرائیں نا وعدہ, ہم اپنا خرچہ آپ پہ معاف کرتے ہیں. اگلی بار حج کر لو, ایک اور عمرہ بھی کرا دیں گے تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی قوم تمہیں 70 سال سے پال رہی ہے, تمہارے بچوں کو بھی پال رہی ہے, تمہارے اگلی نسلوں کو بھی پال رہی ہے. یہ ان کے پاس کہاں سے آیا تھے جن کے پاس اپنی سائیکلوں کی رسیدیں نہیں ہیں, آج 6 گاڑیوں کا ان کا پروٹوکول چل رہا ہوتا ہے. تو ان کے پاس سب کو پتہ ہے کہ کس چیز کا پیسہ آیا ہے. ایک بندہ اس کے پاس 6 مدرسے تھے, آج کہاں سے اتنی جاگیر ہے. ایک بندہ اس کے پاس جناب 6 کنال زمین نہیں تھی, آج آدھے پاکستان کا آدھے سندھ کو لوٹ کے بیٹھا ہوا ہے. ایک بندہ وہ ٹکٹ بلیک میں بیچا کرتا تھا سینما کے,
وہ بندہ اگر صدر بنا ہوا ہے وہ کس طرح بنے سب کو پتہ ہے. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کا حق ہے ہمارے مال پہ عیاشی کرنا, یہ آپ کی اگلی نسلوں کا بھی حق ہے, اور آپ کے بابا جان نے اور آپ کے دادا جان نے بھی اس کو اپنا حق سمجھ کے کھایا, آپ مزید کھائیں. لیکن قوم سے غداریاں, بے وفائیاں, امریکہ کا آگے جھک جانا, یہ نہ کریں تو یہ بے شک کرتے رہے. خیر واپسی پہ توبہ کر کے توبہ, ہم کہیں گے ایک اور عمرہ کر لیں ہماری طرف سے, لیکن کسی اور کے آگے جھکے نہ, کیونکہ اس سے ہماری تذلیل ہوتی ہے. ہم بھوکے رہ جائیں گے, ہم گھاس کھا لیں گے, لیکن ہم نہیں چاہتے انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں دہشت گرد کے, ہم نہیں چاہتے انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں وہ انتہا پسند یا بھکاری کے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے کہ چلو پیسے واپس کرو ہمارے, ہم یہ نہیں سننا چاہتے. اچھا, مفتاح اسماعیل نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی اس پہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے آج کل. تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا بھی ایک پاور بن چکی ہوئی ہے اور کافی اسٹرانگ پاور ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مفتاح اسماعیل کی اسٹیٹمنٹ ہے یہ عمران خان نے دی ہوتی تو تحریک لبیک والوں نے 6-7 رکشے شہید کر دیے ہوتے, اور ابھی تو خاموش ہیں. دیکھیں بہن, میرا ایک بڑا اچھا وقت گزرا ان لوگوں کے ساتھ, اور میں اس وقت اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا, بالکل نہیں. میں صرف ان بزرگوں کا, رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حیا کرتا ہوں. باقی جو پیچھے رہ گئے ان کے بارے میں قوم بہت اچھے سے جانتی ہے. وہ تو آپس میں لڑ پڑے, کوئی الیکشن کمیشن میں ایک دوسرے پہ پرچے کرا رہا ہے, کوئی سعودی اور دبئی سے جو مزدور بیچارے اپنی پوری تنخواہیں بھیجتے ہیں اس پہ انہوں نے لینڈ کروزریں لے لی ہیں کچھ لوگوں نے. لیکن میں پھر بھی حیا کرتا ہوں, میں اس پہ ابھی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ جس کے ساتھ آپ نے ٹائم گزارا ہو, فیض آباد میں شیلنگ کھائی اور شہید اٹھائے ہوں اپنے ہاتھوں سے, میں ان کے بارے میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن یہ ہے کہ بڑا بیک فٹ پہ چلیں گے, اور ابھی جو لوگ ہیں وہ جب تک اوپر سے انہیں کال نہیں آئے گی تب تک وہ دھرنا نہیں دیں گے. یعنی وہ بھی کسی کے امام پہ بھی کہیں گے. اور اس سے پہلے بھی ساری چیزوں کو دیکھیں, پتہ ہونے کے باوجود کچھ جگہوں پہ مجھے خاموش رہنا پڑتا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں کاز دیکھ کے خاموش ہو جاتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ عوام نکلتی ہے نا, وہ حضور علیہ السلام سے بہت بے انتہا عشق اور محبت کرتی ہے. میں اس قوم کا مورال نہیں ڈاؤن کرنا چاہتا ہوں, ان عاشقان رسول کا. ورنہ جو ان کی قیادت ان کے ساتھ کھیل رہی ہے وہ ہم بتا دیں تو شاید وہ ان کو دیکھنا گوارا نہ کریں. تو یہی تو ایک سوال ہے نا کہ وہ بھی جس طرح سے یہ سیاسی پارٹیز اپنے فالوورز کو یوز کر رہی ہیں, یہ بھی nothing more than a politics right now. کوئی مذہب کا کارڈ کھیل رہا ہے, کوئی مدرسے کا کارڈ کھیل رہا ہے, کوئی پاکستان کا کارڈ کھیل رہا ہے, کوئی امریکہ کا کارڈ کھیل رہا ہے, کوئی کس چیز کا کارڈ کھیل رہا ہے. یہ ہر بندہ اپنا اپنا اس میں رول پلے کر رہا ہے. بٹ اسٹل پھر میں کہتا ہوں کہ مجھے ان بزرگوں کا حیا ہے کہ وہ ایک بہت دلیر آدمی تھے, رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان سے جب میری ملاقات رہی مجھے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن انہوں نے کہا تھا ہر پیر کا پتر پیر نہیں ہوتا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ موروثی سیاست کے خلاف نکلیں گے, اور اینی ہاؤ پھر ان کی حیا کی وجہ سے ہم خاموش ہو جاتے ہیں. اچھا, جو موجودہ سیاسی حالات جا رہے ہیں اور خان صاحب کا جو ان کا جو فین فالوئنگ شپ ہے وہ بھی کافی پرجوش نظر آ رہی ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ حالات انتخابات کی طرف لے کے جا رہے ہیں جلد از جلد؟ انتخابات بہن اس پہ کوئی جواب دینا اس وقت قبل از وقت ہوگا. مئی کے بعد یہ سچویشن کلیئر ہوگی. اگر تو خان صاحب بہت زیادہ رولا ڈالنا شروع کر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ ای سی پی میں فارن فنڈنگ کیس میں ان کو رگڑا لگایا جا سکتا ہے. اور اگر تھوڑا سا یہ مہربانی کر لیں اور اپنے پرانے آقاؤں سے راضی نامہ کر لیں تو ہو سکتا ہے الیکشن اگر ڈیلے بھی ہوں تو جتنا ڈیلے ہوتے ہیں الیکشن اگلے 6-7 مہینے میں, نواز شریف وغیرہ اتنے ہی انہوں نے ذلیل ہونا ہے. کیونکہ آگے سبسڈی جتنی بھی دی گئی ہے گیس اور پیٹرولیم کی مصنوعات پہ یا ڈیزل کی مصنوعات پہ, وہ ساری ختم ہو جانی ہے اور یہ ان کے ریٹ ہائی ہو جانے ہیں. اور عوام نے نہیں پوچھنا بھائی جی یہ انٹرنیشنل سازش ہے, یہ انٹرنیشنل منڈی میں پرائس ہائی ہوئی یا نہیں ہوئی. عوام کہتی ہے مہنگائی ہو گئی ہے جناب, اور مہنگائی ہوئی ہے تو مطلب تسی رسپانسبل ہو, کیونکہ آپ نے یہی سکھایا ہے عوام کو. جب یہ بیچارے پیٹتے تھے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ, تو وہ کہتا نہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کی ہوتی ہے, نواز شریف تو دور ہے مہنگائی کوئی نہیں سی, تو ان بھگتا ہو جناب. عوام کو جس طرح گائیڈ کیا تو وہ تو آپ کے بکے پائے گی, ابھی وہ تو نہیں بخشے گی آپ کو. تو دونوں سچویشنز میں سمجھتا ہوں زرداری ٹھیک کھیل گیا شہباز شریف کو آگے کر کے, اور اپنی ساکھ بھی زرداری نے پہلے سے بہتر کی ہے.
خودکشی کی تو MQM نے کی, خودکشی کی تو بلوچستان عوامی پارٹی نے کی, اور باقی چھوٹے موٹے 1-2 سیٹوں والے جو خیراتی MNAs ہوتے تھے انہوں نے کر لی. لیکن خودکشی چودھری بھی کر گئے, کہیں کے نہیں رہے. مطلب آپ دیکھیں نا, نہ عوام میں ان کی پذیرائی باقی رہی, نہ حکومت کے لیے وہ ٹرسٹ ورتھی رہے, نہ ادھر کے لیے بلیک میل کر رہے ادھر بھی ادھر بھی, وہ بھی ختم. بڑے لوگوں نے اپنی خودکشیاں کی. پیچھے اگر کوئی سیاست کر گیا ہے, مولانا صاحب کے ساتھ بھی اور میاں صاحب کے ساتھ بھی, وہ زرداری کر گیا اور بہت اچھا کھیل گیا. ساؤتھ پنجاب میں تھوڑی بہت اپنی پوزیشن بھی بنا گیا, سارا کچھ ہو گیا, اور وہ کھلاڑی آدمی ہے, وہ جانتا ہے سیاست کو. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ الیکشن لیٹ ہوتے ہیں, جلدی ہوتے ہیں, اس کا نقصان سب سے زیادہ دونوں کنڈیشنز میں نون لیگ کو ہی ہوگا, اس کے علاوہ کسی کو نقصان نہیں ہے. PTI کو بھی فائدہ ہے, باقی جماعتوں کو بھی فائدہ ہے اس کا.